بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع مناقب عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے اس کا خلاصہ ہے، تو آئیں اس کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ مشہور محدث ابن جوزی نے حضرت عمر فاروق اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حالات پر سیرۃ العمرین کے نام سے کتاب لکھی، جسے مولانا شبلی نے مصر کے کتب خانہ خدیویہ میں دیکھا۔ اس کتاب کے حوالے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت کے نمایاں رخ اس مضمون میں پیش کیے گئے۔ ابن جوزی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اخلاق و عادات پر توجہ مرکوز کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت و کردار میں عدل و انصاف اور اخلاق عالیہ کے پہلو خاص طور پر نمایاں تھے۔ غیر مذہب کے لوگوں کے ساتھ ان کا طرز عمل انتہائی قابل قدر اور قابل ذکر ہے۔ آپ مذہب کی مکمل تصویر تھے، اسی وجہ سے آپ کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرا عمر۔ غیر مسلموں کے ساتھ ان کا حسن سلوک جو ہے وہ اسلام کا اصلی طرز عمل ہے۔ ہومس کے ایک عیسائی نے خلیفہ عبد الملک کے بیٹے عباس کی شکایت کی کہ اس نے اس عیسائی کی زمین پر زبردستی قبضہ کر رکھا ہے، جو کہ خلیفہ ولید نے اسے بطور جاگیر عطا کی تھی۔ آپ نے اس عیسائی کو اس کی زمین واپس کرا دی۔ بنو امیہ کے ناجائز رسومات اور کارروائیوں کو مٹانا آپ کا نہایت قابل قدر کارنامہ ہے۔ بنو امیہ کے حکمرانوں نے ملک کی اکثر زرعی زمینوں کو شہزادوں اور خاندان کے افراد میں بانٹ دیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خاندان کی ناراضگی اور مخالفت کے باوجود یہ زمینیں اصل مالکوں کو واپس کر دیں۔ مشورہ دینے والوں نے آپ کو مختلف مشورے بھی دیے اور اس اقدام سے روکنے کی بھرپور کوشش کی، مگر آپ نے اپنے بیٹے سے مشورہ کر کے تمام زمینیں اصل مالکوں کو واپس کر دیں۔ آپ کو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، مگر آپ نے وہی فیصلہ فرمایا جو درست اور جائز، یعنی مبنی بر عدل تھا۔ بنو امیہ نے عام لوگوں کی آزادی رائے اور حق گوئی کو بالکل ختم کر دیا تھا۔ عبد الملک نے تخت نشینی کے ساتھ ہی یہ ظالمانہ اعلان کیا تھا کہ کسی کو اس کے قول و فعل پر اعتراض کا حق نہ ہوگا۔ خلاف ورزی پر سخت سزا کی دھمکی بھی دی گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خلافت سنبھالتے ہی ان سفاکانہ احکامات کو موقوف کر دیا۔ آپ ایک دیندار اور حق گو انسان تھے۔ خود احتسابی کے لیے انہوں نے دو راست باز اشخاص کا تقرر صرف اسی مقصد کے لیے کیا کہ وہ ان کی غلطیوں پر انہیں ٹوکیں۔ اسی طرح انہوں نے معاشرے میں بے باکی اور جرأت مندی پیدا کر دی۔ ہر کسی کو خلیفہ کے اقوال و افعال پر نکتہ چینی کا بھرپور حق حاصل تھا۔ اسلامی شعائر کی پاسداری اور اسلامی اصولوں پر عمل درآمد آپ کا وتیرہ تھا۔ ان کی وسعت قلبی اور دینی بے تعصبی کا یہ عالم تھا کہ اکثر یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ کھانا کھاتے، ان کے مہمان ہوتے اور کھانے کی قیمت خود ادا کرتے۔ اپنی قبر کے لیے منتخب کردہ زمین ایک عیسائی سے خریدی، حالانکہ وہ آپ کو وہ قطع اراضی بلا معاوضہ دینا چاہتا تھا۔ آپ کے دور حکومت میں تمام لوگوں کے حقوق مساوی اور یکساں تھے۔ خلیفہ ہونے کے باوجود آپ خود کو ایک عام آدمی تصور کرتے تھے۔ شہزادوں کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک روا نہیں رکھا جاتا تھا۔ مرتے وقت آپ کو وصیت لکھنے کا کہا گیا تو آپ نے فرمایا، میرے پاس ہے کیا جس کی وصیت کروں؟ آپ کی وفات کے وقت صرف 17 دینار آپ کا ترکہ تھا، جو ورثاء میں تقسیم کر دیا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور خلافت بلا شبہ اسلامی اصولوں کا نمونہ تھا۔